سب سے بڑی بات ہے جی مطالعہ۔ مطالعہ ٹھیک ہے، مطالعہ کے بغیر نہ پڑھایا جائے۔ اگرچہ میرا آپ بھی اس پہ اچھی طرح عمل نہیں رہا، لیکن حقیقت تسلیم کرنی چاہیے، مطالعہ کے بغیر نہ پڑھایا جائے۔ میں ایک مقولہ مجھے یاد آتا ہے علامہ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ کا، جو شارح مرآت ہیں، انہوں نے ایک جگہ میں نے ان کے متعلق پڑھا تھا، وہ کہنے لگے میں جامعہ دہلی میں پڑھاتا تھا رحمانیہ میں، تو جو میرا حدیث کا سبق تو مثلا مسلم ہے، جتنی شروحات میرے پاس ہوتی تھی وہ سب کا مطالعہ کر کے پھر میں پڑھاتا تھا۔ اب اندازہ لگائیں ایک ایک کتاب کے 7 8 8 10 کتابوں کے حوالے اور ان کا علم اکٹھا کر کے بچوں کو دینا۔ اور میں اس سے تصدیق یہ ہو رہی ہے کہ مرآت پڑھے تو پتہ چلتا ہے یہ شخص کتنا صاحب مطالعہ تھا، اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے۔ آمین آمین۔ تو اس لیے یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ سب سے بڑی بات ہے مطالعہ، مطالعے سے ہی استاد بنتا ہے، شاگرد بھی مطالعے سے ہی صحیح بنتا ہے۔ اس لیے اصل چیز تو یہ ہے۔ لیکن میں جو تجربہ آیا ہے نا مجھے حدیث کے معاملہ میں، نحو وغیرہ وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے، بالکل، لیکن حدیث کے پڑھانے کے معاملہ میں جو میرا تجربہ ہوا ہے نا وہ یہ ہے، استاد بھی اور طالب علم عبارت کی صحت پہ محنت کرے، عبارت بچہ زیر زبر جو بھی اور پھر اس کی وجہ بتائے اس کو یہ کہ شعور تو ہونا نے چاہیے، زیر پڑھی ہے میں زبر وجہ کیوں کیا پڑھ ہے؟ رہا ہوں، وجہ بتائے۔ دوسرا اس کا ترجمہ سلیس آتا، ترجمے پر خیال کیا جائے، مشکل الفاظ کے معنی آ جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ حدیث اور باب کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ غرض حدیث کیا ہے، امام صاحب یہاں حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کی غرض کیا ہے، مناسبت کیا ہے، کون سا جملہ ملتا ہے جو باب باندھا ہے، ترجمہ باندھا ہے امام صاحب نے، اور پھر امام صاحب نے باندھا کیوں ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک جس طالب علم کو یا جس استاد نے ان 4 چیزوں پہ محنت کی، اس طالب علم کو آج ہی بخاری کے لیے بٹھا دیں وہ کامیاب ہوگا، کبھی ناکام نہیں۔